نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وعمل الذي يبلغني حبك آمین ثم آمین۔ شرح کتاب التیمم۔ تیمم کا مطلب ہے قصد کرنا، قصد کرنا، ارادہ کرنا، نیت کرنا یا پلان کرنا، ٹو پلان ٹو ڈو سم تھنگ، کسی چیز کا ارادہ کر لینا، یہ ہے تیمم۔ شرعی طور پر تیمم کہتے ہیں ایک خاص عمل کو جو پاکی یا طہارت حاصل کرنے کے ارادے کے حوالے سے ایک شخص ارادہ کرتا ہے۔ عمل بہت تھوڑا ہے لیکن ارادہ زیادہ ہے، اس لیے اس کو تیمم کہا گیا۔ وضو میں، غسل میں صرف ارادہ نہیں، ایک طویل اور ایک ضابطے والا عمل بھی ہے، لیکن تیمم میں بنیادی طور پر ارادہ ہے اور عمل بڑا مختصر ہے پاکی اور طہارت حاصل کرنے کے لیے۔ تو گویا اگر اسپیسیفائیڈ فارم میں تیمم کی شرعی اصطلاح کی ڈیفینیشن بتائی جائے تو تیمم اس عمل کو کہتے ہیں شرعی طور پر کہ جب ایک شخص جس کو وضو یا غسل کی حاجت ہو اسے پانی یا پاک پانی میسر نہ ہو اور یا پاک پانی یا پانی کا استعمال مضر ہو، یعنی نقصان دہ ہو۔ ایک شخص جب اسے غسل یا وضو کی حاجت ہو، پانی یا پاک پانی میسر نہ ہو یا پانی کا استعمال مضر ہو، تو جو ارادہ اور مختصر عمل وہ پاکی اور طہارت کے لیے اپنائے گا، اس کو تیمم کہا جاتا ہے۔ یہ عمل بہت ہی مختصر ہے لیکن بنیادی طور پر وہ نیت اور ارادہ جس کے ساتھ وہ کرتا ہے یہی وہ پکا ارادہ ہے۔ بنیادی احکامات اور حدود اور آداب تیمم کے حوالے سے دیکھ لیجئے۔ تیمم کن کن حالتوں میں کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے اگر پانی میسر نہیں، کوئی ایسی سچویشن، آپ سفر میں ہیں، کوئی ایسا کرائسس ہے، کوئی ایسی کلیمٹی کراپ اپ ہو گئی کہ پانی میسر ہی نہیں۔ آج کل کے زمانے میں تو لائٹ جاتی ہے اور چلی ہی جاتی ہیں اور پانی بھی اسی کے ساتھ ڈیپینڈنٹ ہے، پانی میسر ہی نہیں، اور یہاں پانی ہے لیکن وہ پانی پاک نہیں، کیونکہ وضو کے لیے، غسل کے لیے کون سے پانی کا ہونا ضروری ہے؟ پاک پانی کا ہونا ضروری ہے۔ تو یا تو پانی ہی میسر نہیں اور یا پاک پانی میسر نہیں، اور پھر یا یہ حالت میسر نہیں کہ پانی استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی پانی کا استعمال ضرر رساں ہے، مضر ہے جسم کے لیے یا صحت کے لیے، تو ایسی حالت بھی وہ حالت ہے جہاں تیمم کیا جا سکتا ہے۔ یہ کون سی حالتیں ہوں گی؟ مثلا ایک شخص کو سکن کی یا کھال کی کوئی پرابلم ہے، جسم کے اوپر کوئی زخم ہے، کوئی بہت گہری چوٹ یا زخم وغیرہ لگ گیا جس کے گیلے ہونے، جس کے تر ہونے، غسل سے یا وضو سے تر ہونے سے امکان ہے کہ وہ بگڑ جائے گا۔ واقعہ بھی آتا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، ایک شخص کو اس کے سر میں بہت گہرا زخم تھا اور وہ زخم خراب بھی ہو چکا تھا، اور سوتے کی حالت میں اس کو احتلام ہو گیا، گویا غسل کی حاجت تھی۔ اس نے ارد گرد لوگوں سے، صحابہ کرام سے سوال کیا کہ احتلام کے لیے غسل سے کوئی چھوٹ ہے کہ میرے سر پر زخم ہے اور اگر میں نے اس کو پانی سے تر کیا، میں نے غسل کیا تو وہ زخم بگڑ جائے گا؟ جن سے دریافت کیا گیا انہوں نے منع کر دیا لا علمی کی بنیاد پر۔ یاد رکھیے گا، یہ بات میں بہت دفعہ بتاتی ہوں کہ دین کے احکامات وہی بتایا کریں جن کا علم ہے، جس کا علم نہیں
امام ابو حنیفہ نے کہہ دیا تھا لا ادری، مجھے نہیں پتا، تو اپنے لا علمی کا اعتراف کر لیا کریں۔ اب میں آپ کو بتاؤں، بس اوقات وہ لا علمی کا اعتراف ہمیں علم کی طرف لے جاتا ہے۔ جب کنفیشن اور ایکسیپٹنس نہیں ہوتی تو وہ ندامت اور شرمندگی بھی نہیں آتی، اور جب اپنی علم کی کمی کا احساس نہیں ہوتا تب علم کے حصول کے لیے بھی انسان کے قدم ذرا سستی سے اٹھتے ہیں۔ تو ہر وہ مسئلہ جو آپ کے سالڈ علم میں ہے اور جس علم کے پیچھے آپ کے پاس قرآن اور حدیث کی سند ہے، وہ بات تو بتائیے، لیکن جس کے حوالے سے آپ کے پاس واضح سند موجود نہیں، اس پر اپنی زبان مت کھولیے۔ کہیں بے جا تشدد، کہیں بے جا نرمی، کہیں دین کے احکامات کو تبدیل کرنے کا معاملہ کسی سے نہ ہو جائے۔ بہرکیف صحابہ کرام سے جب انہوں نے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ ایسا معاملہ نہیں ہے، تم پر تو غسل واجب ہی واجب، یعنی کوئی آپشن نہیں۔ اس شخص نے بہرحال غسل کیا، زخم اتنا بگڑ گیا کہ موت واقع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس چیز کا پتہ چلا تو آپ نے اس کو سخت ناپسند فرمایا، اور آپ نے یہ بھی تاکید فرمائی کہ اگر کسی چیز کا علم نہ ہو تو بتانے سے پہلے پوچھ لیا کرو، اور یہ ہر قرآن کے طالب علم اور معلم کے لیے بہترین طریقہ کار ہے۔ گویا اگر زخم کوئی ایسا ہے کہ اس کے وضو یا غسل سے بگڑ جانے کا امکان، کوئی زخم ہے، کوئی چوٹ ہے، کوئی پھوڑے وغیرہ ہیں، کوئی ایگزماز ہیں، یا بعض قسم کی کچھ سکن کی انفیکشنز جیسے فنگل انفیکشنز ہوتے ہیں، ناخنوں کی فنگل انفیکشنز ہو جاتی ہیں، پاؤں کے درمیان وہ انگلیاں وغیرہ گل جاتی ہیں، تو یہ فنگل انفیکشنز یا ایگزماز یا کوئی ایسی سکن کی پرابلم جس کا، یا برنز، ایک مریض جل گیا ہے، ایک شخص کی بازو بہت سا علاقہ حصہ جل گیا ہے، اب ظاہر ہے جلے والے علاقے کے اوپر اگر پانی لگے گا تو کیا ہوگا، بہت بدترین شکل میں بگڑ جائے گا۔ تو یہ تمام سکن کی اور کھال کی وہ کنڈیشن جن کے پانی کے لگ جانے سے بگڑنے کا امکان ہے، یہ چھوٹ ہے، یہ لچک ہے تیمم کے لیے، وہ غسل ہے یا وضو ہے۔ اسی طرح بس اوقات کوئی ہڈی یا فریکچر وغیرہ، اس میں بہت ایکسٹینسو سا پلستر اور پلاسٹک کیسنگ لگ جاتی ہے، اس پر کیا ہے، اس کو دھویا جا ہی نہیں سکتا، تو ایسے حالتوں میں بھی تیمم ہوگا۔ بس اوقات ایک مریض ہے جس کا آپریشن ہو گیا، بیڈ ریڈن ہے، اٹھ نہیں سکتا، اور اگر اٹھ بھی سکتا ہے، چل پھر بھی سکتا ہے، تو غسل کرنے سے کیا ہے، اس کے ٹانکے خراب ہونے کا امکان ہے، انفیکشن کا امکان ہے، تو ایسی حالتوں میں بھی کیا ہے، ایسی حالتوں میں بھی تیمم کی اجازت موجود ہے۔ اور یہاں آپ دیکھیں کہ ہمارا دین بہت ہی ایکسٹینسو پیمانے پر احکامات دیتا ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ ایک شخص پہلے ہی بہت بوڑھا ہے، بہت ہی کمزور ہے، یا ریپیٹڈ بیماریوں کی وجہ سے بہت ہی ڈیبلیٹیٹڈ اور بہت ہی بار بار اس کے اوپر انفیکشن کا چانس ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ ایک شخص ہے، وہ سردیوں کے موسم میں اس نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا تھا اور اس کو نمونیا ہو گیا، اب پھر ٹھنڈا پانی ہی میسر ہے، امکان ہے کہ پھر ٹھنڈا پانی استعمال کرے گا، غسل کرے گا یا وضو کرے گا تو نمونیا کا مزید بگڑنے کا امکان ہے۔ ایسے شخص کے لیے تیمم کی اجازت موجود ہے۔ کوئی بھی بیماری جس کے بڑھ جانے اور جس کے ضرر کے بڑھ جانے کا امکان ہو، یا وہ کچھ مریض جو بالکل فالج کی حالت میں ہیں اور ان کی عیادت کرنے والوں کے لیے 5 دفعہ ان کو وضو کرانا ممکن ہی نہیں ہے، وہ ہل نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، حرکت نہیں کر سکتے، تو ایسی حالتوں میں تیمم کی لچک میسر ہے۔ حتی الامکان کوشش وضو اور غسل ہی کی ہونی چاہیے، لیکن اگر وہ چیز نہ ہو پائے تو پھر تیمم کی سہولت میسر ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک فالج والا شخص ہے، وہ صرف ہاتھ کی کچھ حرکت کر سکتا ہے اور اس وقت اس کے پاس کوئی عیادت کرنے والا نہیں ہے اور نماز کا وقت ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ تو خود غسل نہیں کر سکتا، اب بے وضو نہیں پڑے گا، لیکن تیمم کر لے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو یہ وہ کچھ حالتیں اور کچھ چھوٹ کی کنڈیشنز ہیں جب تیمم کیا جا سکتا ہے۔ تیمم کن کن حالتوں کے لیے ہوگا؟ ہر وہ حالت جو نواقص الوضو ہے۔ ہم نے نواقص الوضو کی ایک بہت طویل فہرست دیکھی تھی، رفع حاجت، بول و براز کا ہونا، بوس و کنار کا کرنا، بہت ایک لمبی طویل فہرست ہم نے نواقص الوضو کی پڑھی کتاب الوضو میں۔ وہ تمام حالتیں جن میں وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وضو کرنا واجب ہے، لیکن اوپر والی سچویشنز ہیں تو وضو کے لیے تیمم کفایت کرے گا۔
لیکن یہ بات پلے سے باندھ لیجئے کہ تیمم صرف وضو ہی کے لیے نہیں، غسل کے وجوب کے لیے بھی کفایت کرے گا۔ کوئی ایسی حالت جب غسل واجب ہے، اور کتاب الغسل میں ہم بڑی وضاحت سے پڑھ چکے ہیں، ساری حالتوں کو ذہن میں لے آئیے۔ کوئی ایسی حالت جب غسل واجب ہے اور ان میں سے یہ حالت رونما ہو چکی ہے کہ یا پانی میسر نہیں، یا پاک پانی میسر نہیں، یا پانی استعمال نہیں ہو سکتا، لیکن غسل واجب ہے، تو ایسے واجب غسل کی ریپلیسمنٹ کے طور پر بھی ان حالات میں تیمم کیا جا سکتا ہے، اور تیمم غسل کی پاکی کی شرط کو بھی پورا کرے گا۔ گویا تیمم ریپلیس کر سکتا ہے کس کو؟ وضو کو بھی اور غسل کو بھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑے وضاحت سے قرآن میں فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن میں ایک سے زائد مقام پر تیمم کی شرط، لچک، طریقہ اور انداز سکھا دیا۔ یہ قرآن سے وضع کیا گیا۔ اگلی بات، تیمم کس کے ساتھ ہوگا؟ قرآن کی آیت ابھی آپ نے سنی، صعیداً طیباً، پاک مٹی، اور خشک مٹی پاک ہے، پاک مٹی۔ آگے آپ جا کے واقعہ پڑھیں گے تیمم سے، وہ واقعہ آتے ہیں نا کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احتلام ہوا، آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، انہوں نے باجماعت نماز دیکھی، غسل کی حاجت تھی، چونکہ احتلام تھا غسل کی حاجت تھی، اور پانی نہیں ملا تو انہوں نے کیا کیا؟ زمین میں لوٹنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے سلام پھیرنے کے بعد پوچھا کہ یہ زمین میں لوٹنا کیا تھا؟ تو انہوں نے بتایا کہ احتلام تھا اور غسل کی حاجت تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تیرے لیے کافی ہوتا، اور آپ نے تیمم کا طریقہ کر کے دکھایا۔ ابھی آگے ہم حدیث پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی پر ہاتھ پھیرا، اس کو پھونک ماری اپنے ہاتھ کو، اور پھر اپنے چہرے کو ملا۔ حدیث میں اس واقعے میں آپ نے پہلے ہاتھ اور پھر چہرہ، لیکن قرآن کی آیات میں پہلے چہرہ اور پھر ہاتھ کی ترتیب موجود ہے، دونوں طریقے کیے جا سکتے ہیں۔ گویا تیمم کس سے کیا جائے گا؟ خشک مٹی۔ خشک مٹی، مٹی ڈزنٹ ایکچولی ہیو ٹو بی مٹی، ڈسٹ اور غبار بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے اگر زمین پر ہاتھ پھیرا جائے گا، دیوار پر ہاتھ پھیرا جائے گا، تو اس کے اوپر بھی گرد و غبار کا امکان نہیں، یقینی طور پر ہے۔ تو زمین پر ہاتھ پھیرنا وہ بھی تیمم کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی مٹی کا برتن، پکی ہوئی مٹی کا برتن بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر فقہی مسئلہ دیکھیں تو ہمیں فقہ کے حوالے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ تیمم اور کن چیزوں کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ ہر وہ چیز جو جلائے جانے پر راکھ نہ بن جائے، ہر وہ چیز جو جلائے جانے پر جل کر راکھ نہ بن جائے یا جلائے جانے پر پگھل نہ جائے، ہر اس چیز کے ساتھ تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اب اگر آپ فہرست بنا لیں، جلانے پر کون کون سی چیزیں جل کر راکھ ہو جاتی ہیں؟ کاغذ، گتا، لکڑی، کپڑا، اون، یہ سب چیزیں کیا کرتی ہیں؟ جل جاتی ہیں نا۔ لکڑیاں، لکڑی سے بنی ہوئی چیزیں، تانے ہیں، لکڑی ہے، لکڑی سے بنی ہوئی چیزیں ہیں، کپڑا، اون، روئی، کاغذ، گتا، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ جل کر راکھ ہو جاتی ہیں۔ کوئلہ وغیرہ یہ سب جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح پگھلنے والی چیزیں، نائلون، پلاسٹک، پولی ایسٹرز، اور پھر بہت ہائی ٹیمپریچر پر آپ کو پتہ ہے شیشہ بھی میلٹ ہو جاتا ہے نا، فرنیسز وغیرہ میں شیشہ بھی میلٹ ہوتا ہے، اور پھر لوہا بھی تو پگھل جاتا ہے۔ بہت ہائی ٹیمپریچر میں بہت زیادہ بڑا اگر ایندھن جلایا جائے تو پھر میلٹ کرتا ہے، لیکن میلٹ تو ہوتا ہے نا، لہٰذا اس کی صفت تو یہی ہوئی۔ تو یہ ساری لوہے کی بنی ہوئی چیزیں، پلاسٹک کی بنی ہوئی چیزیں، شیشے کی بنی ہوئی چیزیں، ان سب سے بھی تیمم نہیں ہو سکتا۔ اوپر والی فہرست والی چیزوں سے بھی نہیں ہوگا اور ان چیزوں سے بھی نہیں ہوگا۔ اب کون سی چیزیں ہیں جو نہ جل کر راکھ ہوتی ہیں اور نہ پگھلتی ہیں؟ مٹی، ریت، پتھر، ماربل، سنگ مرمر وغیرہ۔ ہاں، ہمارا یہ قرآن ہے اس کا سارا فرش، کیونکہ اس پہ مٹی بھی ہوگی اور اس پہ ماربل بھی ہے نا۔ مٹی،
रेत, पत्थर, संगमरमर, मिट्टी से बने हुए बर्तन, पोर्सलिन के बने हुए बर्तन, सीमेंट, बजरी, चूना, ये सब चीज़ें न पिघलती हैं और न ही राख होती हैं। तो लिहाजा जिस शख्स को बार बार तयम्मुम की हाजत हो, कोई मरीज़ है या कोई शख्स जो लंबी ऐसी फ़्लाइट पर जा रहा है कि वहाँ शायद पानी मुयस्सर ना होगा, तो फिर कोई मिट्टी का छोटा सा प्याला रख लीजिए या मार्बल का कोई छोटा सा कोई डेकोरेशन पीस या क्यूरी अपने पास रख लीजिए, ये प्रैक्टिकल सेट पॉइंट। या एक चीनी की प्याली अपने पास रख लीजिए। पोर्सलिन के बर्तन, शीशे के नहीं, पोर्सलिन के बर्तन जो है वो इस्तेमाल हो सकते हैं, या पोर्सलिन का छोटा सा कोई क्यूरी हो, कोई डेकोरेशन का पीस जो है वो भी इस्तेमाल हो सकता है। तो लिहाजा ये उस पर हाथ लगाया जाएगा, मलने के बाद उसके साथ मसा करने के बाद चेहरे और हाथ का मसा कर लिया जाएगा। तरीका क्या होगा, फिर दोहरा लीजिए वो तमाम चीज़ें जिनके साथ, लेकिन बेहतरीन क्या होगा, क्योंकि कुरान ने सईदन तय्यबन कहा है, तो पाकीज़ा मिट्टी ही बेहतरीन होगी। ये चीज़ें भी यूज़ की जा सकती हैं इनोवेशन के तौर पर अगर कुछ और अवेलेबल ना हो, प्रैक्टिकलिटी को सामने रखते हुए, लेकिन बेहतरीन यही होगा कि पाक मिट्टी ही इस्तेमाल की जाए। ईंट वगैरह भी इस्तेमाल की जा सकती है, खिंगर, ईंट, पत्थर, ये सब चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं। इस पर हाथ लगाया जाएगा, अगर लूज मड वगैरह है तो उसको फूंक मारा जाएगा। कुरान में फमसहू बिवजूहकुम व अयदीकुम, कुरान में यह है कि पहले चेहरा और फिर उसके बाद हाथ, लेकिन कुछ हदीस के वाक़यात में पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथों पर मसा किया और फिर चेहरे पर। चेहरे पर और हाथों पर मसा सिर्फ एक बार होगा, 3 बार मसा का तसव्वुर तयम्मुम का तरीका नहीं है। जैसे वुज़ू 1 बार भी है, 2 बार भी है, 3 बार भी है, लेकिन तयम्मुम में वो मसा 1 बार है। कुरान में भी और हदीस में भी यही तरीका वाज़ेह है। चेहरा कहाँ से कहाँ तक मला जाएगा, वही चेहरे का हिस्सा जो वुज़ू के पानी से धोना ज़रूरी था, उस पर हाथ फेरा जाएगा। एक ही दफ़ा दोनों हाथ चेहरे पर फेर लिए जाएंगे और हाथ से दोनों हथेलियों के बैक और पुश्त दोनों को मल लिया जाएगा, और ये भी 1 बार। हाथ के मसा में बाजू को कोहनी तक, चेहरे के मसा में सर, गर्दन, कान ये शामिल नहीं किए जाएंगे। मैं फिर दोहरा रही हूं, हाथों के मसा को बाजू और कोहनी तक शामिल नहीं किया जाएगा। हाथों के मसा में सिर्फ हाथ है और चेहरे के मसा में सिर्फ चेहरा है। चेहरे के मसा में सर, कान और गर्दन शामिल नहीं होगा, क्योंकि कुरान ने वमसहू बिवजूहकुम व अयदीकुम इलल मराफिक या बिरुऊसकुम नहीं है। जहां पर फराइज़े वुज़ू थे वहां पे इलल मराफिक, इलल काबैन सब बताया गया। यहां पर सिर्फ तुम्हारा चेहरा और तुम्हारे हाथ हैं, तो लिहाजा मसा में बाजू, कोहनी, पाँव, टखने, सर कुछ शामिल नहीं होगा और ये सिर्फ 1 दफा होगा। असल मकसद, मसा का असल मकसद वो हिस्स को बरकरार रखना है। देखिए गुस्ल और वुज़ू से तो वो पानी के बहाने और मलने के साथ वाकई नजासतें और पलीदगी दूर होगी, मसा के साथ ये गंदगी और नजासत दूर नहीं होगी। इसमें तो सिर्फ नजासत और गंदगी को दूर करने का इरादा है, वो हिस्स कायम रखी गई है। दैट फीलिंग, दैट डिजायर कि अगर कोई शख्स नापाकी की हालत में है तो उसी नापाकी में मुंह खड़ा होकर सामने अल्लाह की नमाज पढ़ने की हालत में खड़ा नहीं हो जाएगा। उस नापाकी को दूर करने की हिस्स, डिजायर को कायम रखना और कुछ ना कुछ रिचुअल जरूर कर लिया जाएगा। नापाकी और नजासत की हालत में अल्लाह की मुलाकात और इबादत का अमल अपनाया नहीं जा सकता। ये डिजायर और हिस्स मेंटेन करने के लिए ये तरीका तहारत का सिखा दिया गया, वरना ये नजासत दूर नहीं करेगा। एक्चुअली तो गंदगी वही की वही होगी, क्योंकि नजासत ने फिजिकली तो पानी के साथ ही दूर होना था। तो लिहाजा सिर्फ हिस्स जो कि मेंटेन होनी है, तो सिर्फ हाथों का मलना और चेहरे का मिनिमल सा एफर्ट काफ़ी है। ये दिल की हालत है, ये जहन की सिचुएशन है जो अराइज की जा रही है ताकि तरबियत रहे। तयम्मुम की मयाद कितनी होगी? जब तक उज़र मौजूद रहेगा। पानी जब तक नहीं मिलेगा तब तक तयम्मुम, या पाक पानी नहीं मिलेगा तब तक तयम्मुम, या वो बीमारी या शरई जिस्मानी उज़र जब तक जारी रहेगा तब तक तयम्मुम। जो ही वो उज़र खत्म हो जाएगा
یا وہ عذر جاتا رہے گا یا وہ عذر فوت ہو جائے گا تو پھر فوراً وضو یا غسل کا عمل اپنایا جائے گا۔ عذر کے ختم ہوتے ہی، مثلا آپ دیکھیں کہ کوئی شخص اپنے پلاسٹک کیسنگ کی وجہ سے نہیں کر رہا تھا تو پلستر کے اترتے سار غسل واجب تھا تو غسل، اور اگر وضو واجب تھا تو وضو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر ایک آپریشن والا مریض اپنے ٹانکوں کے خرابی کی بنیاد پر غسل نہیں کر رہا تھا تو جو ہی ڈاکٹر نے مشورہ دے دیا کہ اب آپ غسل کر سکتے ہیں تو پھر کیا؟ پھر غسل یا پھر وضو۔ تو گویا میعاد صرف تیمم کی اس وقت تک ہوگی جب تک وہ شرعی عذر قائم رہے گا۔ شرعی عذر کے جاتے سار ہی طہارت اور پاکی کے اصل طریقوں کو رجوع کر کے پلٹا جائے گا۔ اس پس منظر کے ساتھ اب حدیث کو پڑھیں۔ حدیث نمبر 223 طویل سا واقعہ ہے، اور اس واقعے میں تیمم کی آیات کا شان نزول پتہ چلتا ہے کہ تیمم کی آیات کب نازل ہوئی۔ حدیث نمبر 223 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ جب ہم بیدا یا ذات الجیش میں پہنچے تو میرا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ پہلے حدیث پڑھ لیجئے پھر میں آپ کو اصول سمجھاتی جاؤں گی۔ میرا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاش کے لیے قیام فرمایا تو دوسرے لوگ بھی آپ کے ساتھ ٹھہر گئے، مگر وہاں کہیں پانی نہ تھا۔ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، آپ نہیں دیکھتے کہ عائشہ نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب لوگوں کو ٹھہرا لیا اور یہاں پانی بھی نہیں ملتا اور نہ ہی ان کے پاس بھی کوئی پانی ہے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق آئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر سر رکھے محو استراحت تھے، یعنی آپ سوئے ہوئے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب لوگوں کو یہاں ٹھہرا لیا؟ بیٹی کو ڈانٹ رہے ہیں نا، تم نے سب کو یہاں ٹھہرا لیا حالانکہ ان کے پاس پانی بھی نہیں ہے اور نہ ہی اس جگہ پر کوئی پانی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق مجھ پر ناراض ہوئے اور جو اللہ کو منظور تھا انہوں نے کہا، میں نے اچھا میری گت بنائی، خوب ڈانٹا مجھے، اور نیز میری کوکھ میں ہاتھ سے کچوکے بھی لگاتے رہے، لیکن میں نے حرکت نہ کی، اس لیے نہ کی کہ میری ران پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا۔ صبح کے وقت جب آپ اس بیاب مقام پر، بیاب کس کو کہتے ہیں، یعنی بغیر پانی کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آیات تیمم نازل فرمائیں، چنانچہ لوگوں نے تیمم کر لیا۔ اس وقت حضرت اسید بن خزیر، یہ وہی صحابی ہیں جن کا واقعہ میں نے آپ کو کل سنایا تھا نا، انہوں نے کیا کیا؟ وہ بولے کہ اے آل ابو بکر، آل ابو بکر کون ہوں گے؟ نبی صلی اللہ حضرت ابو بکر کی فیملی، اے آل ابو بکر، یہ کوئی تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، یعنی پہلے بھی تمہاری بڑی برکتیں ہمیں ملتی رہی ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جس اونٹ پر میں سوار تھی ہم نے اسے اٹھایا تو اسی کے نیچے سے ہار مل گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اصل میں یہ ساری ہیپننگ ڈیولپ کروائی گئی تھی، یہ سچویشن ایسی کریٹ کروائی گئی تھی کہ پانی نہ ہو، رکنا پڑے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو جب جہاں حکم دینا ہوتا تھا اس کے لیے حالات خود سے خود وضع فرما لیے جاتے تھے۔ بہرحال وہ بچہ بغل میں تھا اور ڈھنڈورا شہر میں تھا، وہ اونٹنی کے نیچے سے ہی باہر نکل آیا۔ بہرحال اب واقعہ پڑھیں اور اس کی اصول دیکھیں۔ حوالہ کس کا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مدنی دور ہے اور یہ مدنی دور کا وہ زمانہ ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مستلق سے واپس تشریف لا رہے ہیں۔ تقریباً 5-6 ہجری کا زمانہ ہے یہ، اکثریت کی روایت میں یہ 5 ہجری ہے، کیونکہ اکثریت کی رائے میں غزوہ بنی مستلق غزوہ احزاب کے بعد ہوئی، لیکن اس میں کچھ اختلاف رائے۔ انشاءاللہ سورہ احزاب جب ہم پڑھیں گے تو ہم وضاحت سے میں غزوہ بنی مستلق کا جو پیریڈ ہے اس پر بات کروں گی۔ بہرحال یہ غزوہ بنی مستلق سے واپسی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے کے سفر میں آپ کی میت میں سفر فرما رہی ہیں۔ پہلا اصول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ محبت، قرب اور ان کو اہمیت دینے کا طریقہ کار نظر آ رہا ہے۔ غزووں میں بھی، جنگوں میں بھی امہات المومنین ساتھ ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا طریقہ کیا تھا؟ سب کو نہیں لے جایا جاتا تھا، حالانکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات کے ساتھ عدل پر مکلف نہیں کیا گیا تھا، آپ پر بوجھ نہیں ڈالا گیا تھا کہ آپ ازواج مطہرات کے درمیان عدل اور مساوات اور برابری کریں، لیکن اس کے باوجود
آپ جب بھی کسی سفر پر ایون غزوات کے سفر پر روانہ ہوتے تو امہات المومنین میں سے کون سی ساتھ تشریف لے جائیں گی؟ ہمراہ جانے والی امہات المومنین کے لیے قرآن اندازی کی جاتی تھی، اور پھر قرآن اندازی میں جس ام المومنین کا نام آتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تشریف لے جاتی تھیں۔ عدل بھی ہے، مساوات بھی ہے، اور کتنی برابری کا طریقہ بھی موجود ہے۔ اور پھر ایک اور بات کیا پتہ چلتی ہے، جب برابر حق کے لوگ ہوں تو برابر حق والے لوگوں کے درمیان فیصلے کے لیے قرعہ اندازی کرنا جائز ہے۔ ویسے قرعہ اندازی کے حوالے سے سورہ مائدہ میں وضاحت سے بات ہوگی، لکی ڈراز اور لکی ڈرپس اور یہ سب کچھ یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے، اور اس کی قباحتوں پر انشاءاللہ میں وہی وضاحت پر بات کروں گی۔ لیکن جب برابر حق کے لوگ ہوں، یعنی فیصلہ جب برابر حقداروں کے درمیان کرنا ہے اور کسی ایک کی طرف اگر جھک گئے تو باقیوں کی جانبداری کا معاملہ ہوگا، تو فیصلہ کرنے والے کو جانبداری نہ کرنے کے معاملے سے وہ بچا رہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر 5 لوگ ہیں اور فیصلہ کرنے والے نے ایک کے حق میں فیصلہ کر دیا تو اس کے اوپر کیا سٹیمپ لگ جائے گا؟ یہ اس کی طرفداری کرتا ہے، اس کی جانبداری ہے۔ تو لہٰذا اس فیصلہ کرنے والے کو اس مصیبت اور اس تکلیف اور الزام سے بچانے کے لیے، عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے کے لیے قرعہ اندازی برابر حقداروں میں کرنا جائز ہے اور سنت کا طریقہ ہے، اور یہ کسی بدگمانی اور بدمزگی سے بچانے کا بھی ذریعہ ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دفعہ اس سفر میں حضرت عائشہ ہی کا نام نکلا، اور حضرت عائشہ آپ کے ساتھ اس سفر میں ہمراہ ساتھ تشریف لے گئیں۔ سفر کی واپسی پر یہ واقعہ رونما ہوا، وہ مدنی دور میں تقریباً 5 ہجری کے لگ بھگ یہ واقعہ رونما ہوا۔ کہتی ہیں کہ جب ہم بیدا یا ذات الجیش پہنچے تو میرا ہار ٹوٹ کر گر گیا، اس کی تلاش کے لیے آپ نے قیام فرما لیا۔ گویا سجنا سجانا حضرت عائشہ ہار پہنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ خواتین کی فطرت میں سجنا سورنا، بناؤ سنگھار کرنا، خوبصورت لگنا، آرائش کرنا، زیورات پہننا، ارے قرآن خود میں کہتا ہے، عورتوں کے لیے کیا کہتا ہے؟ وہ بحث میں اپنا مدعا بیان نہیں کرتی اور وہ زیورات میں پالی جانے والیاں ہیں۔ تو گویا خواتین اسلام کو شریعت ان کی فطرت کے مطابق بناؤ سنگھار کرنے، بننے سنورنے، زیورات اور آرائش کرنے سے نہ منع کیا جاتا ہے، نہ یہ ناجائز ہے، نہ یہ حرام ہے، نہ یہ ناپسندیدہ ہے، اور نہ ہی اس سے روکا گیا ہے، بلکہ عین کچھ حالتوں میں عبادت ہے۔ یہ منع نہیں ہے، حرام نہیں ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا، من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کہو کون عبادت، کون حرام کرتے ہیں ان زینتوں کو؟ یہ تو نکالی میں نے اپنے بندوں کے لیے۔ زیب و زینت کرنا، آرائش کرنا، بناؤ سنگھار کرنا، زیورات پہننا، اوڑھنا پہننا فطرت بھی ہے عورت کی، اور اللہ اپنے دین کے احکامات میں فطری طریقے دے کر فطرت کو مسخ نہیں کرتا۔ نہ یہ حرام ہے، نہ ناجائز ہے، نہ منع ہے، نہ ناپسندیدہ ہے، بلکہ جائز اور پسندیدہ ہے۔ کچھ حالتوں میں اگر شوہر کے لیے وہ بنتی سگجتی آراستہ کرتی ہے تو وہ عبادت کے درجے پہ پہنچنے والا عمل ہے، لیکن اس عمل کے لیے اس کو دائرہ کار بتا دیا گیا، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ زینت تمہارے لیے جائز ہے، لیکن زینت کا ایک دائرہ کار بہرحال موجود ہے۔ غیر محرموں میں یہ زینت دکھاتی نہ پھرنا، غیر مسلم عورتوں میں، غیر محرموں میں، اور بالغ مرد جو تمہارے محرم نہیں ہیں، اس دائرہ کار کے اندر زینت نہیں ظاہر کرو گی۔ اس دائرہ کار کے علاوہ باقی ہر جگہ تم اپنی زینت کا اظہار کر سکتے ہو۔ مسلمان عورتیں، تمہارے محرم رشتہ دار مرد، ان کے سامنے زینت کا اظہار ہو سکتا ہے۔ تو گویا حضرت عائشہ اسی حوالے سے سفر میں بھی ہار ساتھ لے جاتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہار حضرت عائشہ کے نہیں تھا، انہوں نے اپنی بہن حضرت اسمہ بنت بکر سے مستعار یا ادھار لیا تھا۔ اپنی بہن سے یا کسی سے بھی کچھ ادھار لیا جا سکتا ہے، اس کا جواز ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو منع نہیں کیا، انہوں نے کہا عائشہ کیوں ادھار لیا تھا؟ یہ مصیبت کہاں میرے گلے ڈال دی تھی؟ نہیں، ادھار لیا جا سکتا ہے، بہن سے بھی لیا جا سکتا ہے، زیورات وغیرہ بھی لیے جا سکتے ہیں، بناؤ سنگھار کی چیزیں بھی لی جا سکتی ہیں۔ اور پھر ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے، ادھار لی ہوئی چیزوں کو سفر پر بھی ساتھ لے جایا جا سکتا ہے۔
لیکن ساتھ ہی سمجھ آ رہا ہے کہ ادھار لی ہوئی چیزوں کی اور مستعار لی ہوئی چیزوں کی حفاظت کرنی بھی ضروری ہے، کیونکہ وہ امانت ہے۔ کتنی حفاظت ہو رہی ہے؟ پورے کا پورا لشکر رک گیا ہے ہار کو ڈھونڈنے کے لیے۔ مستعار اور ادھار لی ہوئی امانت کہیں کا معاملہ ہے نا۔ اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حضرت عائشہ کا ہار گم گیا۔ ایک ہار ہی تو تھا اور ایک بیوی ہی کا تو تھا۔ ہاں، آج کے دور میں کیا حالات ہیں؟ مردوں کے بیویوں کے ساتھ معاملات کیسے ہیں؟ آج کے کسی مرد کی بیوی سے ایسی حرکت ہو گئی ہوتی، ڈانٹ ڈپکار، تانے تشنے، تو ہے ہی سست، تو ہے ہی پھوڑ، ہمیشہ تیرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ہر الٹے موقع پر ہر الٹا، پتہ نہیں اگلی پچھلی پتہ نہیں کتنی داستانیں وہ گڑے مردے اکھیڑے جاتے ہیں اور جلی کٹی سنائی جاتی۔ اب چلو آگے، کوئی نہیں، لیکن آپ دیکھیں کتنی محبت ہے، کتنی محبت ہے اور کتنی اہمیت دی جا رہی ہے، کتنی توجہ دی جا رہی ہے، ان کے مسئلے کو مسئلہ سمجھا جا رہا ہے۔ خواتین اسلام کو اگنور نہیں کیا جا رہا۔ بیوی کو اس کی اہمیت کتنی زیادہ دلاتی ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں۔ اللہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آشنا کر دے۔ اللہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے حقوق کی حفاظت اتنی باریکی کے ساتھ سنتوں کے نمونے وضع کر کے کر گئے، اللہ ہمیں سراپا ان کی محبت بنا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کا پورا لشکر رکا ہے، زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہار گم گیا۔ کتنی اہمیت دی جاتی ہے اس معاشرے میں عورتوں کو، اور کتنی اہمیت تھی وہاں پر عورتوں کی۔ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہے۔ ہار ٹوٹ گیا، اب سارے کا سارا لشکر وہ ہے وہاں پہ رکا ہوا ہے اور وہاں پہ پانی بھی نہیں ہے۔ کتنا ریلیکس سا ماحول ہے نا، بس، اور ڈھونڈا جا رہا ہے ہار۔ اب وہ لوگ شکوہ لے کر کس کے پاس آ گئے؟ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس۔ گویا ایک شادی شدہ بیٹی کا شکوہ اور شکایت اس کے باپ کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، یعنی باپ کے پاس ابھی بھی، شادی کے بعد بھی باپ کے پاس اختیار ہے۔ ایک شادی شدہ بیٹی کا شکوہ شکایت، اس کی اصلاح کی خبر اس کے باپ کو دی جا سکتی ہے۔ ان کے پاس آئے اور انہیں کہا کہ دیکھا نہیں آپ نے حضرت عائشہ نے کیا، یہ کوئی چغلی کوئی غیبت نہیں ہے، یہ ذمہ داران تک خبر پہنچانا اور شکووں کو پہنچانے کا طریقہ کار ہے۔ انہوں نے سارا شکوہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق حضرت عائشہ کے پاس آ گئے۔ گویا بیٹی کے گھر میں، اس کے شوہر کی موجودگی میں، اس کے گھر یا اس کے خیمے یا اس کی رہائش کی جگہ میں شوہر کی موجودگی میں باپ کا جانا جائز ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کے خیمے میں تشریف لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ران مبارک کے اوپر سر رکھ کر سو رہے تھے۔ آپ کے بشری تقاضے ہیں، ظاہر ہے آپ کو تھکاوٹ بھی ستاتی تھی، آپ کو بھوک پیاس اور نیند بھی ستاتی تھی، آپ کا بشریت کا ہونا بھی ثابت ہو رہا ہے، اور پھر بیوی کے ساتھ قرب، بیوی کے ساتھ محبت، بیوی کے ساتھ ایک قریبی تعلق اور بے تکلفی کا طریقہ بھی نظر آ رہا ہے، اور بیوی شوہر کی خدمت کرتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے۔ خدمت کا کتنا خوبصورت سا طریقہ ہے۔ حضرت صدیق ابوبکر صدیق نے جب دیکھا تو اپنی بیٹی کو ڈانٹنے لگے، تم نے دیکھا نہیں کہ تم نے کیا کام کیا، مطلب نہ تم دیکھتی ہو، اور پھر کیا کیا کہا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نہیں بتا سکتی کیا کیا کہا، اللہ نے جو چاہا انہوں نے کہہ دیا، یعنی اللہ کی نافرمانی کے کوئی کلمات نہیں کہے، لیکن اچھی خاصی جھاڑ پھونچ کی کہ تم نے کیا کیا۔ گویا کیا اصل پتہ چلتا ہے، باپ شادی شدہ بیٹی کو بھی سرزنش، اصلاح، تربیت، تاکید کر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو یہ طریقہ کرتے ہوئے اپنی بیٹی کے ساتھ نظر آتے ہیں نا تربیت کے لیے۔ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اپنے دونوں صاحبزادوں کو کنگن پہنائے ہوئے تھے ویلکم کرنے کے لیے، کہ میں نواسوں کو ذرا سجا بنا کے رکھتی ہوں نانا کے آنے سے پہلے۔ ویسے بھی نانا کو بہت ہی پیارے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ناپسند ہوا اور آپ چلے گئے، تو حضرت فاطمہ نے فوراً وہ کنگن اتار دیے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک دفعہ حضرت عائشہ نے کیا تھا، لیکن حضرت فاطمہ کا تذکرہ بھی آتا ہے کہ حضرت فاطمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
واپس آنے سے پہلے اپنے گھر کے دروازے کے اوپر ایک تصویروں والا پردہ لٹکا رکھا تھا. مختلف چیزوں کی تصویروں کا تذکرہ ہے لیکن وہ پردہ لٹکا رکھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیٹی کے گھر, آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ جب سفر سے پہلے آتے تھے تو سب سے پہلے مسجد نبوی میں 2 نفل اپنے سفر کی واپسی کے وہ شکرانے کے نفل ادا کرتے تھے اور پھر سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے جاتے تھے. تو مسجد نبوی سے جب آپ حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے اور بیٹی کے دروازے کے اوپر وہ منقش پردہ لگا ہوا دیکھا تو آپ بیٹی کو ملے بغیر واپس چلے گئے. حضرت فاطمہ کو خبر ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے, دروازے سے ملے بغیر واپس چلے گئے. بیٹی کو سمجھ آ گئی. بیٹیاں ویسے بھی باپوں کے مزاجوں کو سمجھتی ہیں. بیٹی کو فوراً پتہ چل گیا کہ میرا باپ مجھ سے خفا ہو گیا ہے نا. تو اس وقت کیا کیا, فوراً محاسبہ کیا کون سا کام تھا جو باہر سے ہی دیکھ کے پتہ چل گیا, وہ دروازہ. اور وہ دروازے کے حضرت فاطمہ نے وہ کپڑا پھاڑ دیا. تو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے رخصت کرنے کے باوجود تربیت ہے, تزکیہ ہے, اصلاح ہے, لیکن کتنی محبت سے ہے نا. خفا ہو جانا, جوان اولاد کی تربیت کے لیے خفگی, والدین کی خاموشی, ناراضگی کا اظہار اور خفگی اور روٹھ جانے کا طریقہ بس اوقات جوان اولاد کی تربیت کا بڑا خوبصورت انداز, یہ سنت کا نمونہ ہے. بڑی اولادوں کو ڈانٹنا, مارنا یہ طریقہ نہیں ہو سکتا نا. بس اوقات بتانے تشنے بھی پسندیدہ ہی نہیں ہے. تو لہٰذا وہ اولاد جب بالغ ہو جاتی ہے, حساس ہو جاتی ہے اور پھر ان کو والدین کی احساسات کا خیال ہوتا ہے, تو ایسی اولاد کے ساتھ محض بس اوقات کچھ دیر کے لیے روٹھ جانا ان کی تربیت کا بہت خوبصورت سا نسخہ ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے جیسے آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کی, اور آپ سے بہتر اور کوئی نمونہ ہو نہیں سکتا. اللہ ہمیں ایسی تربیتیں بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری اولاد کو بھی حساس کر دے اور اللہ ہمیں ایسی حساس اولاد بھی بنا دے. بہرحال آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ یہ کیا اور پھر کچوکے بھی مارتے رہے, لیکن اس کے باوجود حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں ہلی نہیں. ہلی کیوں نہیں؟ یہ کہاں سے سیکھا تھا؟ نہ ہلنا کہاں سے سیکھا تھا؟ نیٹ اولادیں پتہ سیکھتی کہاں سے ہیں؟ جو ماں باپوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہوتا ہے نا, ویسے ہی کرتی ہیں اولادیں. اس وقت کریں, کچھ دیر کے بعد کریں. اولادیں والدین کو کاپی ضرور کرتی ہیں. حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ان کی ران پر ہے اور وہ ہل نہیں رہی ہیں. روداد کہاں سے آ رہی ہے, لڑی کہاں سے چلی تھی؟ وہ یار غار, ہاں لا تحزن ان اللہ معنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت ابوبکر صدیق کے ران پر تھا. وہاں پر وہ موری نظر آئی تھی, وہ سوراخ نظر آیا تھا, تو یہ فکر لاحق ہوا تھا کہ یہاں سے کوئی زہریلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دے. حضرت ابوبکر نے وہیں اس سوراخ کے آگے اپنا پاؤں کا انگوٹھا رکھ دیا تھا اور وہ زہریلی چیز نے ڈسا اور بہت زیادہ شدید تکلیف تھی. اتنی تکلیف تھی کہ حضرت ابوبکر کی آنکھوں سے نا وہ آنسو کا قطرہ گرا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخسار مبارک پر گرا. اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگ آئی اور آپ نے وجہ دیکھی, آپ نے لعاب دہن لگایا تو وہ تکلیف جو ہے وہ کافور ہو گئی. آپ کے لعاب دہن کا معجزہ بھی ہے, لیکن اصل بات ہے کہ وہ یار غار کی قربانی بھی ہے. تو وہ جو باپ نے ایک عمل کیا تھا, یاد رکھیے گا, جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہو کر میں اور آپ عمل کریں گے, انشاءاللہ وہ عملی نمونہ اولاد کی تربیت کا بہترین طریقہ کار ہوگا. آج 2 اصول سیکھ لیے. عملی طور پر اولادوں کی تربیت کے لیے نمونہ دینا, خود پریکٹیکل نمونے اور اس کا مظاہرہ کرنا, اور دوسرا اگر اس مظاہروں اور رویوں کے باوجود بھی اصلاح نہ ہو تو کبھی کبھار ہلکا سا روٹھ جانا, خفا ہو جانا, اپنی ناراضگی اور اپنی خفگی کا اظہار کرنا, تانے تشنے شکوے شکایتیں مار پیٹ کبھی بھی تربیت کا طریقہ نہیں ہوا کرتا. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ نے چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے, کیونکہ ہوتا کیا ہے وہی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں. آپ جب جاگے تو پھر تیمم کی یہ آیات نازل ہوئیں, اور یہ تیمم کی آیات چونکہ پانی میسر نہیں تھا, آپ نے جب بتایا تو سب لوگوں نے بھی تیمم کیا, آپ نے بھی کیا, اور نماز ادا ہوئی. چنانچہ لوگوں نے تیمم کر لیا. اس وقت حضرت زید بن خزیر یعنی یہ جب آیات آئیں تو حضرت ایک صحابی نے کیا کہا کہ یہ آل ابوبکر صدیق کا ہم پر ایک اور کرم اور ایک اور برکت ہے, یعنی بہت سی برکتیں اس خاندان کی وجہ سے نازل ہوتی رہی. یہ محبوب ہے نا,
یہ خاندان تو صدیقوں کا خاندان ہے، سچوں کا، سچے گہرے دوستوں کا، سچے معاونوں کا، سچی محبت کرنے والوں کا، اور ایسے ہی سچوں سے اور سچی محبت اور دوستیاں نبھانے والوں سے آپ نے بھی کیا کیا؟ سب سے زیادہ پیاری کون؟ عائشہ صدیقہ۔ مردوں میں کون؟ عائشہ صدیقہ کے باپ۔ تو یہی وہ ہیں جو صرف محبوب ہی نہیں ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہیں جن کے لیے آپ نے فرمایا تھا مجھ پر جتنے لوگوں نے احسان کیے میں نے اپنے سب محسنوں کے احسان کا بدلہ دیا، صرف ایک شخص اس روئے زمین پر ایسا ہے کہ جس کی ایک رات کے احسان کا بدلہ میں چکا نہ سکا، اور یہ وہ کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق۔ وہی غار کی رات کہ آپ نے فرمایا کہ ان کے احسان مجھ پر اتنے ہیں جتنے آسمان کے ستارے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احسان کرتے بھی تھے، احسان کرنے والوں کے احسان کا اعتراف کرتے اور احسان فراموشی سے بچتے بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کر کے جتا کر اپنے عمل احسان کے کو ضائع کرنے سے شدید اجتناب فرماتے تھے۔ آیات نازل ہوئیں، اور پھر جب ہار کہاں سے ملا؟ ہار ڈھونڈے بغیر گئے نہیں تھے، ہار خود بخود مل گیا تھا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کرنا چاہتے ہیں اس کے وسیلے اسباب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہت سے حالات ایسے رونما کر دیے جاتے تھے کہ خود بخود وہ سچویشن ہوتی تھی، اور پھر اس کے ساتھ پرٹیننگ ریلیونٹ احکامات جو ہیں وہ دے دیے جاتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ بہت ہی خوبصورت سے واقعات یاد رکھنے، پوری فصاحت اور بلاغت سے ان کا تعارف کروانے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو گہرائی سے، ان کو تفکر اور تدبر سے سمجھ کر ان کے اصول، ان کے ضابطے، ان کے پیغام سیکھنے اور ان پر بہترین خلوص سے عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرما دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ثم آمين۔